نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمیع اللہ 28 پارے کی ابتدا سورۃ المجادلہ سے ہوتی ہے۔ المجادلہ کے معنی بحث مباحثہ یا جھگڑا کرنے کے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں خاتون کی گفتگو اور اس کے ضمن میں زہار کا حکم بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام المجادلہ رکھا گیا ہے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے زہار کر لیا۔ زہار کے معنی اپنی بیوی کی پشت کو اپنی ماں کی پشت کے مشابہ قرار دینا، یعنی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مشابہ قرار دینا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے یعنی طلاق دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خولہ رضی اللہ عنہا نے نہایت خوبصورت انداز میں اپنا معاملہ پیش کر کے اس کا شرعی حکم معلوم کیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اوس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، یہ شخص میرا مال کھا گیا، میری جوانی اس نے تباہ کر دی، میں نے اپنا پیٹ اس کے آگے کھول کر رکھ دیا، جب میں بوڑھی ہو کر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہی تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر انہیں میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مرنے لگیں گے، اور اگر اوس کے حوالہ کر دوں تو بے توجہی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ خولہ نے کہا، اس نے طلاق کا لفظ تو نہیں استعمال کیا، تو میاں بیوی میں حرمت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ اپنی بات دہراتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے رہے۔ آخر میں کہنے لگی، اے اللہ، میں اس مشکل مسئلہ کا حکم آپ سے ہی مانگتی ہوں، آپ کے سامنے شکایت پیش کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کمرے کے کونا میں بیٹھی سن رہی تھی، اتنا قریب ہونے کے باوجود مجھے بعض باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کی تمام باتیں سن کر مسئلہ کا حل نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ پھر زہار کا حکم بیان کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو بیوی کو ماں کے برابر کہنے کی مذمت فرمائی اور اسے جھوٹ اور گناہ کا موجب فعل قرار دیا۔ پھر بتایا، اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زوجیت کے تعلقات باقی رکھنا چاہتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھ کر یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر یہ مقصد حاصل کر سکتا ہے، ورنہ اس جملے سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد دشمنان خدا اور رسول کے لیے ذلت آمیز عذاب کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کو بیان کرنے کے لیے بتایا کہ خفیہ گفتگو کرنے والے اگر 3 ہوں تو چوتھے اللہ تعالیٰ، 5 ہوں جو چھٹے اللہ تعالیٰ، کم ہوں یا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ضرور موجود ہوتے ہیں۔ یہودی اپنی سرگوشیوں سے مسلمانوں کے لیے پریشانیاں اور مسائل پیدا کرتے تھے، اس لیے خفیہ میٹنگوں پر پابندی لگا دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے شرارت کی نیت سے نامناسب الفاظ استعمال کرتے تھے، جس کی مذمت فرما دی گئی۔ مجلس میں نئے آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا کرنے اور اختتام مجلس کے بعد بے مقصد گفتگو کی بجائے منتشر ہو جانے اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جانے کی تلقین فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مجلس کے لیے ادب بیان کیا کہ دربار رسالت میں حاضری سے پہلے صدقہ کر لیا کریں تاکہ آداب رسالت میں کسی قسم کی کوتاہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ یہودیوں سے دوستیاں گاڑنے والوں کے خبث باطن کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کی مذمت فرمائی اور عذاب شدید کی وعید سنائی۔ اس کے بعد حزب اللہ اور حزب الشیطان کی تقسیم کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر شیطان کے زیر اثر آنے والوں کی جماعت شیطان کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اہل ایمان کو غالب کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ مومن وہی ہیں جو رشتہ داری کی اسلامی بنیادوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، خونی، قومی اور لسانی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلقات استوار نہیں کرتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور جنت کے مستحق ہیں۔ یہی لوگ حزب اللہ میں شامل ہیں اور کامیابیاں اللہ تعالیٰ کے لشکر کے قدم ہی چوما کرتی ہے۔ سورۃ الحشر۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ بنی نذیر ہے کیونکہ اس میں قبیلہ بنی نذیر کے محاصرے اور پھر جلا وطن کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر وہ اپنی سازشی طبیعت کی وجہ سے خفیہ طریقہ پر مشرکین مکہ کی حمایت اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرداں رہتے۔ غزوہ احد کے موقع پر مشرکین کے غلبہ سے ان کی سازشیں زور پکڑنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر کے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کیا، جس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جاتے ہوئے ہر چیز ساتھ لے جا سکتے ہیں،
یعنی جو چیز ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مکان کو توڑ کر ان کا ملبہ بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ نئی جگہ پر آبادی میں تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کریں اور ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان ان کے گھروں کو استعمال نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو ان کے لیے دنیا کا عذاب قرار دیا اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ جنگ کے بغیر کافروں کو جو مال ملے جنگ کے بغیر کافروں کا جو مال مسلمانوں کو ملے وہ مال فی کہلاتا ہے، اور جنگ کے نتیجے میں جو ملے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ فی کا مصرف بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو ضروریات، غرباء و مساکین اور ضرورت مند مسافروں کے استعمال میں لایا جائے۔ پھر اسلامی معیشت کا زرعی اصول بیان کر دیا گیا کہ مال کی تقسیم کا مقصد مال کو حرکت میں لانا ہے تاکہ چند ہاتھوں میں منجمد ہو کر نہ رہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی اہمیت جتلانے کے لیے حکم دیا کہ آپ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، لہٰذا اگر وہ آپ لوگوں کو کوئی چیز دینے کا فیصلہ کریں تو وہی لینی ہوگی، اگر کسی سے منع کر دیں تو اس سے باز رہنا ہوگا۔ پھر انصار مدینہ کی وسعت قلبی کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ ایمان کی بنیاد پر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں نے جب اپنے گھر بار کو چھوڑا تو انصار نے انہیں اپنے معاشرہ میں سمونے کے لیے اس قدر محبتیں دیں کہ اپنی ضرورتوں پر مہاجرین کی ضروریات کو ترجیح دی اور اپنے دلوں میں کسی قسم کا بغض یا نفرت نہیں پیدا ہونے دیا۔ پھر منافقین کے یہودیوں کی حمایت کرنے پر مذمت کی گئی اور بتایا گیا کہ عقل و فہم سے عاری ہونے کی بنا پر اس قسم کی ناجائز حرکتوں کے مرتکب ہوئے۔ اس کے بعد تقویٰ و آخرت کی تیاری کی تلقین فرمائی اور قرآن کریم کی قوت تاثیر کو بیان کیا کہ جب پتھروں اور پہاڑوں پر بھی یہ کلام اثر انداز ہو سکتا ہے تو انسان پر تو بدرجہ اولا اس کی تاثیر ظاہر ہونی چاہیے۔ سورۃ الممتحنہ، ممتحنہ کے معنی امتحان لینے والی۔ اس سورہ میں ان خواتین کے بارے میں تحقیقات کا بیان کیا گیا ہے کہ جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں منتقل ہو رہی ہیں، ان کے متعلق تحقیق کر لیجئے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون کافروں سے تعلقات کا قیام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے لیے روانگی کا ارادہ کیا تو ایک مخلص صحابی حاطب بن ابی بلتہ نے مخبری کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے نام خط تحریر کر دیا تھا۔ اس پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے غیر مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور تعلقات قائم کرنے کی مذمت فرمائی اور بتایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے کسی چیز کی توقع فضول ہے۔ ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ جن کافروں کا شر متعدی نہیں ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوشاں نہیں ہے، ان سے حسن معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو کافر مسلمانوں کے لیے مسائل و مشکلات کا باعث ہیں، انہیں نقصان پہنچانے میں کوشاں رہتے ہیں، ان سے کسی قسم کے تعلقات استوار نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی کو اپنانے کی خصوصی دعوت دی گئی۔ دیار کفر سے ہجرت کر کے آنے والی خواتین کے بارے میں تحقیق کی جائے، اگر ان کا اخلاص اور اسلام ثابت ہو جائے تو انہیں کافروں کے حوالہ کرنے کی بجائے اسلامی معاشرہ میں باعزت طریقہ پر رہنے کی صورت پیدا کریں۔ اگر وہ کافر کی بیوی ہے تو اس کی مطلوبہ رقم مہر کی شکل میں دے کر اس عورت کو اس کے چنگل سے آزاد کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کافر اس کے لیے حلال نہیں ہے اور یہ کافر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خواتین کی بیعت کرنے کا حکم دیا جو مطلوبہ صفات کی پابندی کا عہد کریں۔ شرک، چوری، زنا، الزام تراشی، قتل اولاد اور مخالفت رسول جیسے جرائم سے اجتناب کرنے کا پختہ عہد کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے تعلقات قائم کرنے پر تنبیہ کا اعادہ کرتے ہوئے سورت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سورۃ الصف، اس میں صف باندھ کر جہاد کرنے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے بیان کی تلقین کے بعد مسلمانوں کو غلط بیانی اور جھوٹے دعوے سے گریز کا حکم دیا ہے اور مضبوط سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنے والوں کے لیے محبت الہی کا اعلان ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و قربانیوں کا تذکرہ، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بعثت محمدیہ کی بشارت کا بیان ہے۔ اسلام کا راستہ روکنے کی کافرانہ کوششوں کو بچگانہ حرکت قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کی تمام ادیان پر غلبہ کے آسمانی فیصلہ کا اعلان۔ جہاد فی سبیل اللہ کو کامیاب تجارت قرار دے کر دردناک عذاب سے نجات، جنت کے باغات و انہار اور عالیشان میدان، عالیشان محلات
کی عطا کے ساتھ ساتھ دنیا میں فتح و کامرانی کی نوید ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دین کی جدوجہد کرنے والوں کو ہر دور میں کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے حواریین کے اللہ تعالیٰ نے مدد فرما کر انہیں غلبہ نصیب فرمایا تھا۔ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرو گے تو فتح و غلبہ اور نصرت خداوندی شامل حال ہوگی۔ سورۃ الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے مقاصد کے تذکرہ کے بعد بتایا کہ امت محمدیہ میں آخر تک جانثار پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ دین صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ سلمان فارسی اور ان کی نسل کے دوسرے لوگ بھی اسلام کے نام لیواؤں میں شامل رہیں گے۔ اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ اور ان کے آسمانی کتاب سے فیض حاصل نہ کرنے کو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح گدھے پر کتابیں لادنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے ہی یہودی بھی آسمانی کتاب کے فیض سے محروم ہیں۔ یہودیوں کے دعوے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں تو انہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اور جلدی اپنے رب کے پاس پہنچ جانا چاہیے، مگر یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس موت سے یہ ڈرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن آ کر انہیں عالم غیب و شہادہ کے سامنے پیش کر دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے روبرو کر دے گی۔ پھر ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا کہ جب جمعہ کے وقت تجارتی قافلہ کی آمد پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ کے دوران چھوڑ کر چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جمعہ کی اذان کے بعد سب کام دھندے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ نماز میں مشغولی رزق میں ترقی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ سورۃ المنافقون۔ اس صورت میں اسلامی معاشرہ کی انتہائی خطرناک قسم منافقین کا تذکرہ ہے، جن کے قلب و لسان میں اتفاق نہیں، وہ قسمیں کھا کر بھی یقین دہانیاں کرائیں تو ان پر اعتماد نہ کریں۔ ایک سفر میں منافقین نے بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہر سے ہجرت کر کے آنے والوں کو ذلیل قرار دے کر اپنے آپ کو بڑا عزت والا یہ کہا کہ عزت والے مدینہ پہنچتے ہی ذلیلوں کو باہر نکال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت سے پہلے خرچ کرنے کی ترغیب پر سورہ کو ختم کر دیا گیا۔ سورہ تغابن۔ توحید خداوندی پر کائناتی شواہد پیش کرنے کے بعد گزشتہ اقوام کی نافرمانیوں اور گناہوں پر ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، پھر قیامت کا ہولناک دن اور اس میں پیش آنے والے احوال کا مختصر تذکرہ، پھر جنت کی عظیم الشان کامیابی اور جہنم والوں کے بدترین ٹھکانہ کے بیان کے بعد بتایا کہ بیوی بچے انسان کی آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے نام پر مال خرچ کرنے کی ترغیب کے ساتھ سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ الطلاق۔ اس صورت میں طلاق اور عدت کے احکامات، بیوی کی علیحدگی کی صورت میں بچے کو دودھ پلانے اور پالنے کی ذمہ داری کا بیان ہے۔ آخر میں توحید و رسالت کے دلائل پر صورت کو ختم کیا گیا ہے۔ سورۃ التحریم۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختلاف روایت کے مطابق، بعض روایتوں میں شہد آتا ہے اور بعض میں آتا ہے کہ اپنی بیوی جو آپ کی باندی ماریہ قبطیہ تھی ان کو اپنے اوپر حرام کرنے پر تنبیہ کر کے بتایا کہ حلت و حرمت اللہ کا کام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنے پر ایک ام المؤمنین کو تنبیہ کی، اس کے بعد سچی توبہ کی تلقین اور کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کا حکم، اور پھر 4 عورتوں کا تذکرہ جس میں 2 کافر تھیں، ان کے شوہروں کا اسلام بلکہ نبوت بھی ان کے کسی کام نہ آئی، 2 مسلمان تھیں اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی فرمانبردار، جس سے یہ تعلیم دی کہ اسلام میں رشتہ داریاں اور حسب و نسب نہیں، ایمان و عمل کام دیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب